اب ایک اور بڑا مسئلہ پیش آتا ہے یہاں، وہ یہ ہے کہ اے اللہ، ہمارے ہاں کچھ ایسے سلسلے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد سے آ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے ماحول میں اپنے لوگوں سے وہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، وہی چیزیں بتائی جاتی ہیں، انہی کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں شعور آ گیا ہے، ہم بڑے ہو گئے، لیکن یہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ جو خرابیاں کر رہے ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ آ رہی ہیں، وہ کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہیں، ہمارے رسم و رواج کا حصہ بن چکے ہیں۔ اب ان کو چھوڑنا بہت مشکل بھی ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ آیت جو آج ہم نے پڑھنی ہے 170 نمبر آیت، یہ بہت مہم ہے۔ مہم اس حوالے سے ہے کہ اللہ نے ضروری نہیں ہے کہ وہ الفاظ جو آج استعمال ہو رہے ہیں وہی استعمال ہوں، کہ ثقافت کی بات ہو، کلچر کی بات ہو، رسم و رواج کی بات ہو، لیکن حقیقت میں خدا کریم اس آیت میں ایک فارمولہ بتا رہا ہے کہ کس ثقافت کو، کس کلچر کو اپنانا چاہیے اور کس کلچر کو ترک کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں اپنی اس سوسائٹی میں یا اس اپنے ماحول میں پیچھے سے آتا ہوا ایک ثقافتی ورثہ ملتا ہے، ہم اس کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، ہمارے کھانے کے انداز خاص ہیں، ہمارے لباس کا طریقہ کار ہوتا ہے، ہمارے اور جو اٹھنے بیٹھنے کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعامل کرتے ہیں، آنے جانے، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ثقافت کا حصہ ہوتے ہیں، اور یہ ہم پہلے سے لے کے آتے ہیں۔ اے اللہ، اب یہاں ایک طرف تیرے قوانین ہیں، ایک طرف وہ ہمارا ثقافتی ورثہ ہے، اور اس ثقافتی ورثے میں مذہبی رسوم بھی، مذہبی مسئلے بھی شامل ہو گئے، یعنی ہم نے ثقافت کو ساتھ جوڑ کر مذہب کو اپنایا ہوا ہے۔ مذہب کو ہم نے کس انداز میں اپنایا ہوا ہے کہ اپنی ثقافت کو بھی اس میں داخل کر رکھا ہے، اور مذہب کا رنگ بھی بعض اوقات ثقافت کے ساتھ چینج کر رکھا ہے، وہ نہیں رہا۔ مثال کے طور پر بھائی مذہبی ایک رسم انجام دینی ہے تو فلاں رنگ کے کپڑے پہنے۔ اللہ نے تو بالکل نہیں کہا کہ آپ مثال کے طور پر شادیوں میں یہ رنگ کے کپڑے پہنیں اور فوتگیوں میں یہ رنگ کے کپڑے پہنے، لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ان ٹائموں میں یہ رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں اور خوشیوں کے ٹائم پہ دوسرے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ اور اسی طرح جب دوسرے ایسے موارد آتے ہیں جہاں مذہبی کام انجام دینا ہوتا ہے، دینی کام انجام دینا ہوتا ہے، اس میں ہم نے اپنی طرف سے کچھ اور چیزیں ڈال کے رکھ دی ہیں، وہ ہماری ثقافت کا حصہ، حالانکہ تھا تو ثقافت کا حصہ، لیکن اب کیا ہو گیا ہے، وہ اس میں در آیا ہے، دین کا حصہ بنا کر ہم اس کو چل رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے، یہی ہے، اس لیے کہ ہم چھوٹے سے تھے تو یہی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اپنے بڑوں کو، اور پھر ہم اسی پر ہی ہمیں الفت ہو گئی ہے، یعنی ہمارا بھی انس ہو گیا اس کے ساتھ، اور ہمیں بھی وہی کام اچھے لگتے ہیں جو وہ کرتے تھے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد تھے اور وہ کرتے تھے، ہم بھی اسی کے ساتھ انس پا گئے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اس قسم کے کپڑے پہنتے تھے، ہمیں بھی وہی کپڑے اچھے لگتے ہیں، چاہے شریعت میں یا دین کے حوالے سے وہ ٹھیک ہوں یا نہ ہوں۔ مثال کے طور پر اب بعض دوسرے ممالک میں وہاں تنگ کپڑے پہنے جاتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تو ہم کب سے جو ہے ہماری نسلیں پہن رہی ہیں، اب ان تنگ کپڑوں کی وجہ سے اگر بے پردگی ہوتی ہے تو ہم کیا کریں۔
हम तो अपने आबा व अजदाद को इन्हीं कपड़ों में देखते थे, इसी के साथ आदी हैं, यही हमें ठीक लगते हैं। हम आप कहें कि हम वो फलां जो दूसरी अक़वाम हैं उनके कपड़े पहने हो तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम रीछ बन जाएंगे, या हम बहुत बड़े बड़े लगने लग जाएंगे, या ये कि वो कहते हैं कि ये हमारे काम में बड़ी रुकावट है। ये तो है कि वो कपड़े पहन के बंदा आराम से किसी जगह कुर्सी लगा के आराम से बैठ जाए, पहले उन कपड़ों के साथ काम तो नहीं हो सकता है। काम के लिए तो यही बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे मुख्तार से कपड़े हों तो फिर काम आसानी से होते हैं। तो ये चीज़ें जो है इस तरह, फिर इनका क्या किया जाए? ए अल्लाह तेरे अहकाम जो हैं, और इस तरह खाने पीने की चीज़ें, कई चीज़ें वो कहते हैं कि हम ए अल्लाह तू तो ये कह रहा है कि इस चीज़ को खाना है, इसको नहीं खाना। हमारे तो बाप दादा से ये चीज़ इस तरह ये चीज़ खाते आ रहे हैं, हम अब क्या करें? वो खाते हैं, हम भी, हमारा ज़ौक़ भी बना हुआ है, हम भी खाते हैं। या ये है कि कोई चीज़ है वो परहेज़ करते हैं, नहीं खाते हैं। अब जानते हैं कि बाज़ सकाफ़तों में कोई चीज़ जो है वो हालांकि हलाल होती है लेकिन उसको क्या करते हैं, नहीं खाया जाता है। मैं आपको मिसाल दूं, जैसे कि हमारे इसमें आम तौर पर झींगे जो है, झींगे जानते हैं, ये भी दरिया से और पानी से निकलने वाली एक चीज़ होती है जिसमें बहुत सारे उसके जो है ना वो बाल टाइप होते हैं, मूंछें उसकी बहुत होती हैं। हाँ, छोटा सा होता है, उसकी काफ़ी सारी जो है वो ऐसे लंबे लंबी मूंछें ऐसे निकली होती हैं, शाखें सी। और तो वो हमारे कल्चर में अब बहुत नहीं है। अब अंग्रेज़ों की वजह से या दूसरे कल्चरों की वजह से, दूसरे सकाफ़तों की वजह से डर आया है। अभी शरीयत ने भी मना नहीं किया, शरीयत की तरफ से भी वो इजाज़त है, लेकिन वो क्या है, जायज़ चीज़ थी लेकिन लोगों को पता ही नहीं है और नहीं खाते थे, बाद वक़्त परहेज़ भी करते थे। अभी भी कईयों को शक होगा कि जायज़ है या नहीं है। दूसरी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग खा रहे हैं, जबकि शरीयत ने कहा है कि ये चीज़ें आपने खानी नहीं है, हराम चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई हैवान ज़िबा होता है उसमें से गोश्त के बाद हिस्से, उसके बाद हिस्से, हैवान के बाद हिस्से, उसके बदन के बाद हिस्से, उसके जिस्म के बाद हिस्से क्या है, शरीयत कहती है ना खाएं। एक मन्ना है, कुछों का कहा है कि ये मकरूह है, कुछों को कहा है कि ये हराम है, इनको ना खाएं। लेकिन कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे सकाफत का हिस्सा है, हम तो पहले से खाते आ रहे हैं, हमारे दादा भी खाते थे, दादे के परदादा भी खाते थे, और हम सारे ये इसी तरह हमारे मुआशरे का हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा है, आबा का हिस्सा है। बस ये कुरान की इस आयत में ना कल्चर के बारे में, सकाफत के बारे में बात की गई है और उसका एक मेयार तय कर दिया है कि आप कल्चर को, कुरान ने ये नहीं कहा कि आप पिछले सारी जो सकाफतें हैं उनको क्या कर दें, ख़त्म कर दें, ना, ये भी नहीं, सबको अपना ले, ये भी नहीं, मेयार बना दिया है कि अगर इस मेयार पे पूरा उतरे कोई बात पिछलों की तो आप उसको ले लें, अगर कोई बात इस मेयार पे पूरा ना उतरे जो अभी कुरान की आयत में पढ़ने लगे हैं तो फिर क्या करें, उसको छोड़ दें, फिर अल्लाह के बताई हुई बात को अपनाएं। हाँ, अगर वो पहले से ही बात ऐसी है कि जो अल्लाह के दिए हुए मेयार के अंदर आती है और उस शरीयत या उस जो अल्लाह की पसंदीदा बातें हैं उसके अंदर आती है तो फिर उसको बनाए रखें। और अल्लाह की पसंदीदा बातें क्या होती हैं, उनका भी मेयार होता है। ऐसे नहीं कि अल्लाह बगैर वजह की कोई बात कहता है कि ये मुझे नहीं, वो जो क्या होती है उसमें दो शर्तें होती हैं। शर्त क्या है किसी भी सकाफत को अपनाने की और दूसरी को तर्क करने की? शर्त ये है कि अक्ल की बुनियाद पर हो और हिदायत का बायस बने। अक्ल की बुनियाद पर हो
اگر کوئی کام عقل کی بنیاد پر قائم کیا ہے، لوگوں نے سمجھا ہے، سوچ سمجھ کر صحیح مفید پایا ہے اس کام کو، عقل قبول کرتا ہے کہ واقعاً ایسے ہی ہے، یہ بہت معروف چیز ہے، بہت عقل مندانہ چیز ہے، یہ کام کرنا چاہیے، سارے عقلاء کہتے ہیں کہ جو یہ کرتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ ہدایت بھی پاتا ہے۔ ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت کا مطلب ہے کہ جو انسان کو صحیح جگہ پہنچائے، صحیح جگہ جو بھی بات پہنچائے وہ ہدایت ہوتی ہے۔ یعنی انسان کو ایسی معلومات، ایسی بات، ایسے کام جو صحیح مقصد پر پہنچائے تو وہ ہدایت ہے۔ اگر آپ کو یہ جو کلچر اور ثقافت کا حصہ ہیں، رسم و رسوم ہیں، اگر یہ آپ کو ٹھیک جگہ پہنچا رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی ایسی رسم ہے کہ جب بھی بچے بالغ ہوں، عاقل ہوں، تو ان کو کیا کیا جائے، ان کے لیے ایک دن رکھا جائے کہ بھائی اب آپ بالغ عاقل ہو گئے ہیں، اب آپ پر نماز بھی ضروری ہے، روزہ بھی ضروری ہے۔ ایک دن ان کے لیے رکھا جائے اور کیک کاٹا جائے کہ آج سے بھائی یہ نمازی باقاعدہ رجسٹرڈ نمازی جو ہے وہ بن گیا ہے، تاکہ اس کو وہ دن بھی یاد رہے اور یہ بھی یاد رہے کہ وہ اس قسم کے حالات میں اب آ گیا ہے کہ اس کو نماز کو ترک نہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس قسم کا دن رکھا جائے تو یہ کیا ہے، سمجھ آنے والی بات بھی ہے، عقل مندانہ بھی ہے اور ہدایت کا باعث بھی ہے۔ اب اگر کوئی جو ہے وہ ایسی رسم رکھتے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، صرف ایک رسم ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ہے وہ 5 من کا شادی کے موقع پر 5 من کا جو ہے پتھر اٹھائے گا، وہ بھائی یہ کیوں کرا رہے ہیں، بھائی یہ اس سے اتنا بڑا پتھر کیوں اٹھوا رہے ہیں اس جوان سے جس کی شادی ہو رہی ہے، بھائی اتنا بھاری پتھر آپ اس کو کہنے کہ اٹھائے، 1 من 2 من کا رکھے ہوتے تھے شہر میں بڑے بڑے پتھر، یا اس طرح کی کوئی چیز رکھتے تھے، یا وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے آپ کیا کریں، ایک اس کو کسی چیز کا ڈھکنا دیتے تھے، کسی اس مٹی والے برتن کا کہ پاؤں تلے اس کو توڑو، آپ کا جو ہے اتنا زور ہے کہ آپ اپنا اس برتن کو جو ایک ڈھکنا تھا ہوتا تھا اس کو الٹا رکھتے تھے اور کہتے تھے اس کے اوپر پاؤں جو ہے وہ مارو، یا اور کئی ثقافتیں، یعنی ثقافت میں 20 چیزیں ہیں جن کو کیا کرتے ہیں، اپناتے ہیں کہ بھائی کیا ہے، پچھلوں کی طرف سے آ رہی ہیں، یہ فلاں رسم، جیسے ہماری شادیوں میں فلاں یا فوتگیوں میں کتنی رسمیں ہیں جو پیچھے سے ایک بندہ ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں جناب، اس کو فیشل کرا دیتے ہیں، مرا ہے تو آپ جو ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں، اور یہ کلچر آ رہا ہے پیچھے سے۔ بھائی شریعت کہتی ہے جلدی سے اس کو غسل دیں اور کفن چڑھائیں اس کے اوپر اور اللہ کے حوالے کریں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، 1 دن رکھے رہتے ہیں، کتنا ٹائم رکھے رہتے ہیں، 2 دن رکھے رہتے ہیں، بعض بار 1.5 دن گزر جاتا ہے، پڑا رہتا ہے بندہ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ کس کے حصے ہیں کہ بھائی وہ منہ دیکھنا ہے، فلاں نے منہ دیکھنا ہے، فلاں نے یہ کرنا ہے، شرعاً یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو بس ان ثقافتوں کا، ان کلچر کے حصہ جو، تو ادھر خدا کریم اس آیت میں بہت ہی دھیان سے اس بات کو کہا ہے۔ ایسی بات کی ہے کہ جو بالکل ثقافت پر، اس کے لیے کوئی بھی لفظ رکھ لیں، لیکن خدا کریم نے جو تعریف کر دی ہے وہ بہت بہت پیڑھی پکی ہے کلچر کے لیے، ثقافت کے لیے۔ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ جو لوگ، یہ جو دوسروں کو اپنا سب کچھ قرار دیتے تھے، دوسرے کاموں کو، اور اس میں سے کلچر بھی آ جاتا ہے،
بھائی کلچر کے لیے آپ اتنا ٹائم لگا رہے ہیں، اپنے اس ثقافتی عمل کے لیے آپ اتنا ٹائم لگا رہے ہیں اور اللہ کو بھول رہے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ نہیں ہماری ثقافت کا حصہ ہے، تو ثقافت کیا بن جائے گی؟ ایک ند بن جائے گی، یعنی اللہ کے مقابلے میں ایک ہمسر بن جائے گا کہ آپ اللہ کی حکم کو چھوڑیں گے، اس ثقافت کے حکم کو مانیں گے، تو آپ نے اللہ کے مقابل میں ایک ند بنا لیا ہے۔ یعنی یہاں آپ کو جیسے کہ وہ ابھی یہاں شادیوں میں بہت سارے کاموں کو کہیں بھائی یہ نہ کریں، یہ مرد اور عورت جو اکٹھے ہو کر یہ مثلا اس قسم کا یہ عمل کر رہے ہیں، یہ مثال کے طور پر کوئی مہندی لگا رہے ہیں یا فلاں کر رہے ہیں یا فلاں کر رہے ہیں، ایک نامحرم بندے کو جو ہے وہ اس کے خواتین بھی آ کر کیا کر رہی ہیں جی، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ لگا رہی ہیں یا اس کو مہندی لگا رہی ہیں یا اس کے ساتھ ایسے بات چیت اور اس میں ہنسی مذاق اور اپنے پردے کا بھی اتنا دھیان نہیں کر رہی ہیں۔ تو یہ ان کو کہا جائے کہ بھائی ادھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ آپ نامحرم سے دھیان کریں، ٹھیک ہے، اور ادھر رسم و رواج کہہ رہا ہے کہ یہ سارا سلسلہ کرنا ہے۔ ہاں تو اب یہاں جو ہے ان کو جب کہا جائے کہ بھائی اے بندگان خدا آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ تو اللہ کے مقابل میں ان کی ماننا ہے، اپنے ثقافت کی ماننا ہے، کلچر کی ماننا ہے، یہ ند قرار دینا ہے جو پچھلی آیت میں ذکر ہوا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو بولا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، آپ اس پہ چلیں جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ نے بات کیا آپ اس کے پیچھے چلیں، اس کو مانیں۔ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں جی؟ قالو، آگے سے وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو مانیں گے وہ بات جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے، جس پر ہم نے ان کو پایا ہے کہ وہ یہی کرتے آئے ہیں، ہم بھی وہی کریں گے۔ ما الفینا آباءنا، یعنی وہ رسم و رواج، وہ ثقافت، وہ طریقہ کار، وہ زندگی کا طریقہ جو پچھلوں سے چلا آ رہا ہے، ہم نے جو ان کو دیکھا ہے، اب ہم چھوٹے زمانے سے ہی دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم بالکل شعور کی لیول پر بھی نہیں پہنچے تھے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی ہوتا آ رہا ہے۔ اسی طرح مہندی کی رسمیں ہوتی تھیں، اسی طرح دوسری رسمیں ہوتی تھیں۔ بھائی مہندی کی رسم میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی مخالفت کی بات نہیں کر رہا ہوں، مہندی کی رسم اگر کرنی بھی ہوتی ہے تو اس کے جو اللہ نے فریم ورک بتایا ہے اس کے اندر، دائرۂ شریعت کے اندر کیا جائے تو کیا حرج ہے؟ خوب اس کی اپنی خواتین اس کو مہندی لگائے نا، کیا حرج ہے؟ جتنی مرضی مہندی لگا لیں جی۔ جو خواتین یا اگر کسی دوسروں نے لگانی ہے تو وہ پردے کے دائرے میں، اور وہ جی دھیان کرنے والے سلسلے ہیں، ان سب کو کیا کیا جائے؟ دھیان کر کے جو ہے اس کام کو انجام دیا جائے اور رفت و آمد کو اسلامی دائرے کے اندر رکھا جائے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ خدا کریم یہاں کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، جہاں جس پر اپنے آبا کو ہم نے پایا، جن روشوں پر، جن طریقوں پر، جن رسم و رواج پر، جس کلچر، جس ثقافت پر اپنے پچھلوں کو پایا ہے۔ آبا سے مراد کیا ہے؟ پچھلے، پیچھے سے یہ چیزیں آ رہی ہیں، ہمارے اس میں آ رہی ہیں۔ یہاں خدا کریم ذرا روک لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا جواب دے کر یہاں خدا کریم یہ نہیں کہتے کہ پچھلوں کی ساری کہانیاں غلط ہیں، یہ نہیں کہتا ہے، اور نہ ہی کہتا ہے کہ پچھلوں کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ بھی نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ان کے کاموں میں کچھ کام ٹھیک ہوں اور کچھ کام غلط ہوں، تو اللہ ایک معیار قائم کر دیتا ہے کہ ان کی بات مانیں، لیکن وہ بات جو اس معیار پر ہو۔ تو یہاں خدا کریم اس کو بیان سوالیہ انداز میں کرتا ہے، اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، آیا یہ ان کے رسم و رواج پہ پھر بھی چلیں گے چاہے وہ عقل مندانہ کام نہ بھی ہو؟
یعنی یہ سوال کر کے خدا کریم کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے کہ اگر عقل مندانہ ترتیب نہیں ہے، انہوں نے وہ جو کام رکھا تھا وہ عقل مندانہ نہیں ہے تو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر ایسا کام اس وقت کرواتے تھے جس وقت کیا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے باعث نقصان بنتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کرتے تھے، کتنے نقصان بھی ہو جاتے تھے اس وقت۔ اس بندے خدا سے اتنا بڑا پتھر اٹھاتے تھے، وہ جو اٹھا سکتے تھے، جو نہیں اٹھا سکتے تھے وہ شرم کے مارے شادی ہی نہیں کرتے تھے کہ بھائی اس دن ہم سے وہ کہیں گے کہ آؤ بھائی میدان میں یہ اٹھاؤ بھائی، تو وہ ہم سے اٹھایا ہی نہیں جائے گا، پھر ہم شرمندہ ہوں گے، بس شادی نہیں کرتے۔ یا یہ ہے کہ کئی اور ایسے کام، یا یہ ہے کہ پتھر اٹھاتے کمر ہی توڑ بیٹھتے تھے، یہ دکھانے کے لیے کہ میں بڑا زوراور ہوں، پتھر اٹھا سکتا ہوں۔ کوشش تو کرتا تھا بندہ، لیکن کیا ہوتا تھا، اسی اٹھاتے اگلے کا کام ہو جاتا تھا۔ تو یہ معقول بات نہیں تھی۔ اسی طرح بس معقول بات جو ہو تو اس کی تو خیر ہے، بس اللہ منع کر رہا ہے تو ایسی بات سے جو کیا ہے عقل مندانہ بھی، عقل تسلیم نہیں کرتا ہے اس کو۔ اور بلا یہتدون، اور نہ ہی یہ ہے کہ وہ ہدایت والی بات ہے۔ اگر کوئی وہ ہدایت سے ہٹی ہوئی بات ہے اور وہ کر رہے ہیں، اگر وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں مثال کے طور پر وہ مثال ایک اور دیتا ہوں آپ دوستوں کو، جو بے وقان ہو جاتی ہیں، ہمارے معاشرے میں ابھی بھی یہ چل رہا ہے، جو خواتین جلدی کسی بھی وجہ سے ان کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، اگر ایک بچہ خاص کریں ان کے پاس ہے، ایک یا دو بچے، تو ہمارے شریعت کہتی ہے کہ اس کو کیا ہے، اس خاتون کو اجازت ہے کہ وہ کیا کرے، شادی کرے، ابھی اس کی پوری عمر پڑی ہے، ابھی بہت سارا عرصہ پڑا ہے، اس کو اپنی سرپرستی چاہیے، اس کو حسانت چاہیے ہے، اس کو حفاظت چاہیے ہے، اس کو نفقہ اور نان و نفقہ کے حوالے سے وہ اس کو چاہیے ہے۔ تو شادی کی شریعت اجازت نہ صرف اجازت دیتی ہے بلکہ شریعت کہتی ہے حتماً یہ کام کرنا چاہیے، لیکن ہمارا جو ثقافتی انداز ہے وہ کیا کہتا ہے، ہماری ثقافت میں نہیں ہے اجازت اس کی۔ کتنی باتیں سننا پڑتی ہیں اگر کوئی کار بھی لے، عام طور پر اسی شرم و حیا کے، اسی بناوٹی شرم و حیا یا جو ثقافتی شرم و حیا ہے، اس کی وجہ سے کیا کرتی ہیں خواتین، وہ اسی طرح بے کسی کی زندگی اور قسم پرسی کی زندگی گزارتی رہتی ہیں، مانگے تانگے سے گزارا کرتی رہتی ہیں، لیکن کسی کی سرپرستی میں جا کر شادی نہیں کرتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں کلچر اجازت ہی نہیں دیتا ہے۔ ابھی ہمارے اسی آس پاس میں پڑوس میں ایک خاتون ہے، 4-5 بچے ہیں اس کے، ہو گئے ہیں، شوہر کسی بیماری کی وجہ سے جلدی فوت ہو گئے، لیکن ابھی اس خاتون کی ایج 30 سال بھی نہیں ہے مثال، بچے بھی ہیں۔ اب اس کو اپنے گھر والے شادی کرنے نہیں دے رہے، اپنے گھر والے، کہ بھائی یہ کیا، اتنے بچے ہیں، کیسے تم جو ہے ابھی جو ہے یہ کوئی تمہارا بنتا ہے اس طرح، شرم نہیں آتی ہے تمہیں، اور اسے نہیں کرنے دے رہے۔ حالانکہ اس کو سرپرستی دینے کے لیے کئی افراد کہہ چکے ہیں کہ ہم جو ہے بچوں کو بھی سنبھالیں گے اور آپ کو بھی سنبھالیں گے، اور لیکن نہیں کرنے دے رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں یہ کتنا ہماری ناک کٹ جائے گی، بھائی یہ کیا ہوگا، تو اس کو شادی نہیں کرنے دے۔ یہ ہے وہ چیز جس کو خدا کریم کہہ رہا ہے کہ یہ چیز نہیں ہوتی، یہ عقل مندانہ بھی نہیں ہے اور ہدایت مندانہ بھی نہیں ہے، یہ تو بات ہدایتی ہے۔ وہ اب کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ خاتون ماں کہیں سے کچھ کام کرتی ہے،
कुछ जो है वो इधर से उधर से, इससे लिए उससे लिए मांगे। कुछ लोग यतीमों की सरपरस्ती के लिए क्या कर रहे हैं, उनको कुछ हेल्प कर रहे। इस तरह वो खातून जो ठीक से सर उठा के अपनी ज़िंदगी कर सकती थी और बच्चों को भी पाल सकती थी इस तरीके से कि किसी और जगह शादी कर लेती, वो क्या कर रही है अब, मांग तांग कर और बेकसी के अंदाज में इधर उधर दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा चला रहे हैं। वजह वो कहते हैं कि हम तो वही करेंगे जो हमारे बाप दादा की तरफ से रस्म के तौर पर और सकाफत और कल्चर की सूरत में हम तक पहुंचा है। अल्लाह कहता है कि चाहे वो बेअक्लाना काम हो, उनकी समझ भी ना आई हो, उन्होंने ठीक बुनियाद ना रखी हो एक काम की और वो चल पड़ा हो, और वला यहतदून, और ना ही उनकी कोई वो काम जो है वो हिदायत वाला हो। हाँ, अगर कोई ऐसा काम है उन्होंने किया है जो अक्लमंदाना है, नंबर एक। दूसरा ये है कि इंसान के जो मकासद हैं, जो इंसान का मकसद है, हमेशा हर इंसान का मकसद ये है कि वो क्या करे, वो अपने अच्छे मकसद को पाए। पहले ये है कि अपने मकसद की पहचान कर सके, दूसरा ये है कि उस मकसद को पाए। यानी अच्छी ज़िंदगी हर बंदे की तलब है, अच्छी ज़िंदगी हर बंदे की तलब है। और अच्छी ज़िंदगी किधर है जी? और जब सोचा जाए, जब सही से सारा हर हवाले से देखा जाए, भाई इस ज़िंदगी में तो कुछ दिनों की बात है, हमारे से पहले आने वाले तकरीबन जा चुके हैं, जाने हैं, जा रहे हैं, और हमारी बारी भी आ जाएगी। ये ज़िंदगी तो हर सूरत में ख़त्म होने वाली है। और फिर ये है कि मुसीबतों से भरी हुई ज़िंदगी है ये ज़िंदगी तो मुसीबतों से क्या है, भरी हुई है, तकलीफ देह ज़िंदगी है। इसमें गर्मी है, इसमें सर्दी है, इसमें फ़क्र है, फाका है, भूख है, प्यास है, काम है, बेआरामी है, नाराज़गी है, लड़ाई है, झगड़ा है, हाँ, मर्जी नहीं चलती है बंदे की। हाँ, हर काम में दूसरों की मर्जी चलती है जी। उठना है तो अपनी मर्जी से नहीं, हाँ, ये सब को क्या है जी, दफ्तर जाना है इसलिए मैं अपना टाइम पे मुझे उठना पड़ता है, वैसे तो मैं सोया रहता। हाँ, अब स्कूल जाना है इसलिए भाई उठना है जी। तो दूसरे बहुत सारे काम, सारे मजबूरियाँ, भाई क्यों काम करें, इसलिए नहीं करूँगा तो खाऊँगा किधर से। बस जो दिल नहीं चाहता है काम वो सारे करते हैं। बस ये ज़िंदगी एक तल्ख हकीकत है, तल्खी से भरी हुई ज़िंदगी है। ये नहीं है, बस असली ज़िंदगी किधर है, वो जो अल्लाह वादा दे रहा है कि इसके बाद है, इसमें अपने आप को बनाएं, अगली ज़िंदगी के लिए तैयार करें और वहाँ जाकर ज़िंदगी करें। जैसे कि आप ये कोई भी सारे लोग पहले 5, 10 साल 15 साल पढ़ते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में मेहनत करते हैं, और उसके बाद उनको क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है, और उस पढ़ाई की वजह से उनकी अगली ज़िंदगी क्या हो जाती है, बेहतर हो जाती है। बिल्कुल यही तस्वीर ले लें कि हमारी ये ज़िंदगी भी इसी तरह है कि ये ज़िंदगी का हिस्सा जो हमें ये 70-80 साल मिला हुआ है, ये है सीखने के लिए कि हम ज़िंदगी के आदाब सीख जाएं, फिर अगली ज़िंदगी में अल्लाह हमें वो ज़िंदगी जो न ख़त्म होने वाली है वो देगा, तो वहाँ हम पहुँचे करेंगे। खुदा करीम भी कहता है कि बस मेयार है किसी सकाफ़त को, न इस्लाम दीन न किसी सकाफ़त को, रस्म व रिवाज को सिरे से ख़त्म करता है, नफ़ी करता है उसकी, और ना ही उसकी क्या करता है, तायीद करता है, बल्कि सकाफ़त को और उसके लिए मेयार बना देता है कि अगर अक्लमंदाना बुनियादों पर रखा गया कोई तरीक़ाकार है, कोई रवेश ज़िंदगी है, और वो आपको हिदायत भी कर देती है और आपके मकसद पाने में आपको मदद करती है, तो फिर उसको अपनाएं, और अगर नहीं तो उसको छोड़ दें, वो ना अपनाएं। इस आयत में बहुत कीमती बात इस हवाले से की गई है कि हमें बाज़ औक़ात समझ नहीं आती है कि क्या करें, आया पिछलों के सिलसिलों को बिल्कुल एकदम ख़त्म कर दें, या ये है कि उनके रवश पे चलते रहे। तो यहाँ खुदा करीम ने क्या किया है, मेयार बता दिया है, और इसको लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसके बाद अगली आयत में थोड़ा सा फिर इसी आयत से मरबूत बात कर रहे हैं, जो कि इंशाअल्लाह हम
اگلے اس میں دیکھیں گے، وہ بھی اسی کلچر کو سمجھانے کے لیے کہ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کلچروں پہ اور ان ثقافتوں پہ پچھلیوں پہ صرف اندھی تقلید نہ کریں، اندھا دھند ان کی روش پہ نہ چلیں، اس کی وجہ کیا ہے۔